دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ABK لرننگ سپورٹ کے معزز دوستو، ان بدبختوں میں سے خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، شداد کون تھا؟ کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی؟ اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا؟ اس بدبخت کا انجام کیا ہوا؟ اور پھر کس طرح ملک الموت نے کس دردناک طریقے سے اس کی جان لی؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو میں بتائیں گے۔ معزز دوستو، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان کی جیسی قوم نہ اللہ نے اس سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد الکہف کے اندر آباد تھی۔ الکہف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت بلند اور بالا ٹیلے تھے۔ الکہف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغ اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی، یہ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کو تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ شداد جو اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ دو بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد شداد نے بادشاہت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کے سب سے طاقتور قوم یعنی قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اس کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو اللہ مجھے کیا انعام دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا جس میں تو ہمیشہ چین سے رہے گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف پوچھے تو انہوں نے جنت کی خصوصیات تفصیل سے بیان فرمائی۔ یہ سن کر شداد بولا، مجھے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود ہی بناؤں گا۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے فاحق کو، جو ایران کا حاکم تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ فاحق نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے رواں کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لے آئے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کروائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کروایا۔ اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی
جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سے سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر ایک کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا اور اطراف و جانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا اور بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد تو نے عالیشان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا کہ اب تو موت کے نیچے سے بھی آزاد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شداد کا رواں رواں کانپنے لگا۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت تو دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ لیکن ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ دوستو، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کبھی کسی پر ترس بھی آیا؟ ملکوت نے عرض کی، جی ہاں، 2 دفعہ مجھے بڑا ترس آیا۔ یعنی پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں ایک تختے پر اپنے نوزائیدہ بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تختے پر اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا۔ اے اللہ، وہ تمہارا دشمن تھا مگر اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کرائی تھی اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، تو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا۔ تختے پر جس بچے کو تو نے دیکھا تھا، ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت دی، اسے اقتدار دیا۔ وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ شیر خوار بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے قبض کی تھی۔ خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئے جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو کافی دفعہ سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب عقل انسانی پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے وہ شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کا انجام بتا کر قوم عاد کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دھنس گئے اور غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان باقی تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند محلات تھے، وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر غرق کر دیا کہ وہاں پر صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ عزیز دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔